اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم لین دین کا معاملہ کسی خاص وقت مقررہ مدت تک کرنے لگو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا لازمی ہے جو انصاف کے مطابق دستاویز لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے اور وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے۔ پس چاہیے کہ وہ لکھے اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں سے کوئی چیز کچھ کم یا زیادہ نہ کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمہ حق واجب ہے عقل کا کوتاہ ہو یا کمزور ہو، یعنی دیوانہ، گونگا، ضعیف وغیرہ، اور اس قابل نہ ہو کہ خود لکھوا سکے، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ پس اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جن پر تمہیں اطمینان ہو گواہ ہوں، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے۔ اور جب گواہ بلائے جائیں تو اللہ تعالیٰ تو انکار نہ کریں، اور قرض کے معاملہ میں اس کی میعاد یعنی معین لکھنے میں سستی نہ کرو، اگرچہ یہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل کے قریب ہے، اور یہ لکھنا گواہی کو بہت محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور تمہیں شک سے بچانے کے لیے یہ آسان طریقہ ہے، مگر یہ سودا دست بدست ہو جس کا لین دین آپس میں کرو۔ پس اگر نہ لکھو تو اس صورت میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور گواہ بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے نافرمانی کی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے آداب لین دین کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، دین یعنی قرضہ کیا ہے؟ دین قرضہ اور تداین ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرنا۔ دین
اس قرضہ کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کر لی جائے۔ جس قرض کے لیے مدت متعین نہ ہو وہ دین نہیں بلکہ قرض کہلاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا قرضاً حسناً، قرض حسنہ۔ عرف عام میں دین اس قرض کو کہتے ہیں جو مدت معینہ کے لیے سود پر دیا جائے، لیکن قرآن کریم نے چونکہ ربا سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کے باہمی لین دین میں دین کا لفظ قرضہ بلا سود ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، مالی لین دین کے کچھ قواعد و ضوابط شرع نے طے کیے ہیں۔ آیت مذکورہ ہر طرح کے مالی معاملات اور انتظامات یعنی فائنانس مینجمنٹ کے لیے شاہکار ہے اور دنیا بھر کے مالیاتی ماہرین کے لیے ایک زبردست دستاویز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار، تجارتی اور اقتصادی نظم یعنی ڈسپلن کے متعلق تفصیلاً احکام دیے ہیں تاکہ معاشرہ ظلم، جھگڑے، اختلاف اور مقدمہ بازی سے محفوظ رہے۔ افسوس کہ آج مسلمان معاملہ کرتے وقت دستاویز لکھنے سے شرماتے ہیں، لیکن بعد میں شک و تردد کا شکار ہو کر لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں مالی لین دین کے قواعد کے سلسلہ میں لگ بھگ 19 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لین دین کی پہلی شرط یہ ہے کہ لین دین کی تمام شرائط ضبط تحریر میں لانا لازمی ہے۔ دوسری بات، لین دین کی دستاویز کوئی تیسرا شخص لکھے۔ تیسری بات، کاتب کو چاہیے کہ دستاویز لکھتے وقت حق کو پیش نظر رکھے اور عین واقعہ کے مطابق لکھے۔ پھر کاتب دستاویز لکھنے میں گریز نہ کرے، اور پھر معاملے کے دونوں فریقوں میں سے جس نے قرض لیا ہے وہ املا لکھائے۔ مقروض یا جس کے ذمہ حق واجب الادا ہے، املا کراتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تحریر واضح طور پر لکھائے تاکہ بعد میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اگر مقروض کم عقل نادان صفت ہو یعنی اپنے معاملات کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو، اپنے نفع و نقصان کو نہ سمجھتا ہو، تو ولی یعنی فرینڈ مقرر کر لے جو اس کی طرف سے لکھوائے۔ ولی یعنی فرینڈ کو بھی چاہیے کہ انصاف و عدل کے تمام تقاضے پورے کرے۔ طرفین کے لیے دستاویز پر 2 گواہ بنانے بہت ضروری ہیں۔ یہ دونوں گواہ بالغ مرد مسلمان ہوں۔ اگر 2 بالغ مرد مسلمان میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہیں۔ گواہ کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ جب گواہ 2 مرد ہیں تو ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ گواہی دے گا۔ اگر گواہ 2 عورتیں اور ایک مرد ہو تو چاہیے کہ جب عورتوں میں سے ایک گواہی دے رہی ہو تو دوسری اس بات کا خیال رکھے کہ وہ کچھ بھول تو نہیں رہی اور بھولنے کی صورت میں اسے یاد کروائے۔ قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا تحریر میں لانا چاہیے۔ قرض تھوڑا ہونے کی بنا پر بھی دستاویز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر معاملہ نقد ہو تو دستاویز لکھنا ضروری نہیں۔ نقد معاملات کی صورت میں اگرچہ تحریر ضروری نہیں، لیکن خصوصاً بڑے معاملات میں گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ گواہوں اور کاتبوں پر کسی قسم کا پریشر، تشدد یا سختی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ 19 احکامات ہیں جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں ڈاکومنٹڈ اکانومی کا بڑا چرچہ ہے اور جدید مالیاتی نظام کی کامیابی میں اس کی جو اہمیت ہے اس سے کون واقف نہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے آیت مذکورہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو یہ ایک عبادت بھی ہے۔
عقل حیران ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لین دین کے مسائل پر لکھت پڑھت یعنی ڈاکومنٹیشن کی کس قدر تاکید کی ہے۔ مغربی دنیا کی اقتصادی ترقی کا راز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دی گئی انہی ہدایات کی بنا پر ہے۔ افسوس مسلمانوں پر کہ آج وہ معاملہ کرتے وقت شرماتے ہیں، لیکن بعد میں غلط فہمیوں اور شک و شبہ کی بنا پر جھگڑا کرتے ہیں۔ آپس کے بہت سارے جھگڑے اور مقدمہ بازی کی بنیاد ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، یہاں لکھنے کی تاکید کے ساتھ لکھنے والے کی قدر و منزلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا 100% شوق پیدا ہو گیا تھا، اور ان میں حساب کتاب اور دستاویز کا علم بڑی ترقی کر گیا۔ مثلاً اسلام کے ابتدائی دور میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے اسلامی خلافت کے تمام علاقوں میں مالیہ کے دفاتر قائم کیے اور حساب کتاب کا نظام جاری کیا، زمین کی پیمائش کرائی اور آبادی کی مردم شماری بھی کروائی۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں عورتوں کو بھی گواہی کا حق دیا گیا ہے۔ یہ عورتوں کے انسانی حقوق کی طرف بہت بڑی پیش رفت تھی۔ زمانہ ماقبل قرآن دنیا میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہاں پہلی دفعہ عورت کو معاشرہ کے لین دین کے معاملات میں اور عدالتوں میں مرد کے برابر مقام عطا ہو گیا۔ بعض کوتاہبین متشرکین اور ان کے زیر اثر مسلمان دانشور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں پر تنقید کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی عادی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی عورت نے گواہی دینی ہے، یعنی ایک عورت کی گواہی پوری گواہی ہے۔ دوسری عورت اس لیے ہے کہ عدالت میں اپنی قدرتی شرم و حیا کی وجہ سے گھبرا نہ جائے، اور اگر گھبراہٹ میں کچھ بھول جائے تو اس کی ساتھی اسے یاد کرا دے تاکہ گواہی میں کوئی اعتراض کا پہلو نہ رہ جائے۔ لیکن افسوس ان ذہنیتوں پر جو عادی گواہی کے نام پر اپنے رب تعالیٰ کا مذاق اڑانے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی کی شرط مالی معاملات کے سلسلہ میں ہے، لہٰذا اس حکم کا دوسرے مسائل اور مقدمات میں اطلاق ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ گواہ اور کاتب کو کسی قسم کا ضرر، تکلیف یا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ لین دین میں حساب کتاب کا رکھنا فرض ہے، لیکن اگر سودا دست بدست یعنی نقد ہو تو پھر تحریر نہ لکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا ثبوت رکھا جائے۔ بہرحال گوار کرنا ضروری ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لین دین یعنی اسلامی معاشی نظام قائم کرنے کے لیے ضروری آداب سکھاتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اس کی آخرت میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔